یہ ہے وہ جہاز جو یونائٹڈ عرب امارات میں کلوڈ سیڈنگ کے ذریعے آرٹیفیشل بارش کرواتا ہے۔ اس کا رجسٹریشن نمبر N6151A ہے اور یہ امریکہ کی پرائیویٹ کمپنی کا جہاز ہے۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ میں دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس رجسٹریشن نمبر کا جہاز دبئی میں فلائٹ سے ایک دن پہلے یعنی 15 اپریل 2024 شام کو 4 بجے ابو دبئی سے میں عیاد ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا تھا۔ سیٹلائٹ ویو میں ریکارڈ دیکھنے پر معلوم پڑا کہ ٹھیک اسی دن اسی وقت یونائٹڈ عرب امارات پر اوپر کافی بادل برس چھائے ہوئے تھے جن کو برسانا اس جہاز کی ذمہ داری تھی۔ ٹیک آف کے بعد اس جہاز نے کیا کیا اور کیا ہوا اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ UAE کی آب و ہوا بہت ڈرائی ہے اور وہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے، مگر اس دن دبئی میں کئی دنوں میں نہیں بلکہ کئی گھنٹوں میں اتنی بارش ہوئی کہ جتنی بارش دبئی پورے سال میں دیکھتا ہے۔ دبئی کے شاندار ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے اس کو منی یورپ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بار منی یورپ میں لاکھوں گاڑیاں، شاپس، گھر اور آفیسز پانی میں ڈوب گئے اور اگلے 5 دنوں تک پانی نکالنا دبئی گورنمنٹ کے لیے سرد درد بنا ہوا تھا۔ کیا یہ دبئی میں کلوڈ سیڈنگ کا نتیجہ تھا یا ان کا سیوریج سسٹم فیل ہو گیا تھا؟ اگر ہاں تو کیسے؟ 14 اپریل 2023 کو کلوڈ کا بارشوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ عمان میں داخل ہوتا ہے اور موسلادھار بارش سب سے پہلے عمان کو ہٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے زیادہ پانی جمع ہوتا ہے اور 20 لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بارشوں کا سلسلہ 16 اپریل تک UAE میں داخل ہو جاتا ہے۔ شروعات میں اس کو ایک نارمل بارش ہی سمجھا جاتا ہے جو کہ 20 ملی میٹر تک ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں یہ 20 ملی میٹر سے بڑھ کر 142 ملی میٹر تک پہنچ کر جاتی ہے، جو تقریباً 5.5 یا 5.5 فٹ تک ہوتی ہے۔ دبئی کے بیزی روٹس پر کئی فٹ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہاں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض گھروں میں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ شاپس بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھوک کی وجہ سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، یہاں تک کہ دبئی ایئرپورٹ جہاں نارملی دن میں ہزاروں فلائٹ لینڈ ہوتی ہے، رن وے پر کچھ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے فلائٹ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور ایئرپورٹ کا ایسا مناظر آنے لگتا ہے۔ جو جہاز ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں وہ وہی کھڑے رہ جاتے ہیں، جبکہ آنے والے جہازوں کو واپس کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کا سفر اب گھنٹوں کی بجائے دنوں میں تبدیل ہونے لگا۔ معمولی سی دکھنے والی بارش دھیرے دھیرے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک کو جام کر کے رکھ دیتی ہے اور اسکول آفیسز کو آن نون ڈیوٹیز کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ دبئی کے ایک انشورنس کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ یہاں صرف ہزاروں کی تعداد میں انشورنس موصول ہوتے ہیں ایک ہفتے میں، جو پہلے کے مقابلے میں 400% زیادہ ہے۔ اسی طرح ریسٹورنٹ اور شاپ کی طرف سے لاکھوں درہم انشورنس میں موصول ہو چکے ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ 1949 سے ویدر کا ڈیٹا ریکارڈ کرنا شروع کیا گیا تھا اور 1949 سے لے کر 2024 تک 75 سالوں میں یہ UAE میں سب سے زیادہ ہونے والی بارش تھی۔ مطلب اگر یہ سوال سب کے ذہن میں موجود ہے کہ آخر دنیا کا خشک ترین علاقہ اس بارش کی لپیٹ میں کیسے آ گیا؟ بارشوں سے تباہی کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلنے لگی کہ بارش دبئی کی کلوڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ افواہ واقعی سچ ہے؟ 14 اپریل 2024 شام 4 بجے کے قریب ایئرپورٹ سے N6151A یہ رجسٹریشن والا جہاز ٹیک آف ہوا، جو یہ بھی UAE کے کلوڈ سیٹنگ والی ایکٹیویٹیز میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے روٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے UAE کے ایسٹ میں چلا گیا اور اس نے گول چکر لگائی، اس کے پہاڑوں پر جا کر دوبارہ سے گول چکر لگائی اور فائنلی 5:30 پر یہ ابو دبئی کے ایئرپورٹ میں لینڈ کر گیا۔ لیکن UAE کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کلوڈ سیٹنگ کا جہاز ٹیک آف ضرور کیا تھا مگر اس نے کلوڈ سیٹنگ ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ کلوڈ سیٹنگ دبئی میں یہ 1990 میں پانی کے شارٹیج سے نمٹنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ ایسے کبھی کبھی جب بادل آ جاتے ہیں تو جہاز کو ٹیک آف کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان کے اوپر جو پارٹیکل جو پھینکے جاتے ہیں جو موسٹلی نمک اور سلور آئیڈائڈ سے بنے ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کے اوپر گرتے ہیں تو جو بادل میں موئسچر ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور یہ نیچے آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی نیچے آتے ہیں ان کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے اور یہ قطرے کی شکل لے لیتے ہیں اور برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا واقعی یہ بارش جس نے عمان اور UAE میں تباہی مچائی ہے یہ کلوڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے
پہلے سے آنے والے طوفان کی وجہ سے کلاؤڈ سیڈنگ نے کیٹالسٹ کا رول پلے کیا اور معاملہ دبئی کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق زیادہ کلاؤڈ سیڈنگ کا رزلٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایئرکرافٹ جو ابھی ہم نے چیک کیا وہ صرف UAE کے اوپر گم رہا تھا، یہ کہ نہ کہ عمان کے اوپر۔ جب سیٹلائٹ میں دیکھا جائے تو بادل جو عمان کی طرف سے آ رہے تھے۔ ایکسپرٹ کا یہ بھی کہنا ہے، اسی طرح سے خیال ہے، ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش ضرور ہوتی ہے مگر اس قدر زیادہ نہیں کہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارشیں پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ بارش تو پہلے سے ہوا میں موجود ہوتی ہے، بس صرف اس کو برسانا ہوتا ہے۔ اس لیے کلاؤڈ سیڈنگ کو اس فلڈ کا ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ امریکہ کے مشہور ایکسپرٹ کلائمیٹ چینج کا کہنا ہے کہ یہ بارش انسان کے کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے ہمارا موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارا ایگریکلچر سسٹم، انڈسٹریل اور جنگلات کا خاتمہ شامل ہے۔ کلائمیٹ چینج سے پوری دنیا متاثر ہے۔ اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو اس سے اگلے آنے والے سالوں میں دنیا کو شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمان اور دبئی میں زیادہ بارش نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پراپر سیوریج سسٹم موجود نہیں ہے اور اس کو فلڈ سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں کیا گیا۔ یہی دوسرا یہ کہ دبئی کے پاس سیوریج کا مکمل سسٹم موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ برج خلیفہ کے پاس بھی نہیں، اس کے لیے ٹینکروں کا استعمال کرتے ہیں۔